بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ کفار مکہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی ذات بابرکات کے منکر تھے۔ یہ بات بالکل بے اساس، بے بنیاد اور غلط ہے۔ مشرکین مکہ توحید کے قائل تھے، لیکن کس توحید کے قائل تھے اس پر ہم آج بات کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، قرآن مجید کا یہ 18واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 87، اور اس آیت مبارکہ کا تعلق دراصل پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے سوال کیجئے کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ اس کا جواب اللہ نے خود دیا، سیقولون، ان قریب یہ کہیں گے، للہ، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، افلا، کیا پس نہیں، تتقون، تم ڈرتے۔ با محاورہ ترجمہ دونوں آیتوں کا۔ آپ دریافت فرمائیے کہ ساتوں آسمانوں کا اور عظمت والے عرش کا رب کون ہے؟ تو یہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ پھر تم اللہ تعالی سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، اذا کنتم تعترفون بانہ رب السماوات ورب العرش العظیم افلا تخافون عقابہ وتحذرون عذابہ فی عبادتکم معہ غیرہ واشراککم بہ، کہ جب تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ رب کائنات ہی ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک ہے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتے کیوں نہیں، اس کی گرفت سے ڈرتے کیوں نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں بناتے ہو؟ اس حوالے سے پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لے کر آئے ہیں، اور وہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں عبداللہ بن جعفر المدینی ایک راوی ہے جس کے بارے میں بڑی سخت قسم کی جرح ہے، لیکن چونکہ وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے وہ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے التفکر والاعتبار بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کے مؤلف کا نام ہے ابو بکر بن ابی الدنیا، کہ نبی علیہ السلام ایک واقعہ عموماً بیان کرتے تھے کہ جاہلیت کے زمانے میں ایک عورت پہاڑ کی چوٹی پر اپنی بکریاں چراتی تھی، اور اس کے ساتھ اس کا لڑکا بھی تھا۔ ایک مرتبہ اس لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا، امی جان، آپ کو کس نے پیدا کیا؟ والدہ نے کہا، اللہ نے۔ پھر پوچھا، میرے والد کو کس نے پیدا کیا؟ تو والدہ نے کہا، اللہ نے۔ پھر پوچھا، پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ اس عورت نے جواب دیا، اللہ نے۔ تو پھر پوچھا، ہماری بکریوں کو کس نے پیدا کیا؟ ماں نے کہا، اللہ نے۔ تو پھر اس بچے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی شان ہے۔ تو یہ سن کر اس کی عظمت، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت سما گئی، وہ تھر تھر کانپنے لگا اور پہاڑ سے گر پڑا اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔ لیکن جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ، یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ توحید کی معزز خواتین و حضرات 3 قسمیں ہیں۔ ایک توحید ملکیت، جس کو ہر دور میں
ہر دور میں غیر مسلم جو ہے وہ مانتے رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہندو جسے ہم جو مردی کہتے ہیں وہ بھی آج اللہ کو مانتا ہے، جس کو بھگوان کہتا ہے، اشارہ اس کا پھر بھی آسمان کی طرف ہی ہوتا ہے۔ تو دراصل جو کفار توحید کو مانتے ہیں وہ توحید ملکیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ توحید کی دوسری قسم پر ہر دور میں اہل شرک اور انبیاء کے درمیان اور اہل شرک اور اہل توحید کے درمیان اختلاف رہا، اور وہ اختلاف یہی تھا کہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مشرکین مکہ جس توحید کے قائل تھے وہ ہے توحید ملکیت یا توحید ربوبیت۔ توحید عبادت جو ہے اس پر ان کا اختلاف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن جریر، امام قرطبی اور پھر نظم الدرر کے مؤلف امام بقائی اپنی اپنی کتب تفسیر میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان قریب یہ مشرک کہیں گے کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے، تو آپ ان کے جواب پر پھر ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ جب تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل قدرت کے مالک ہیں، عظیم سلطنت کے مالک ہیں، تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے شرک سے توبہ کرو اور رب کائنات کو اس مقام پر مت لے جاؤ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب مت کرو، کیونکہ انبیاء اور رسل اللہ تعالیٰ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے اس سے پہلے پچھلی سے پچھلی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ جو انسان توحید ربوبیت کو سمجھتا ہے صحیح معنوں میں، وہ توحید الوہیت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ توحید ربوبیت دراصل توحید الوہیت کا تقاضا کرتی ہے کہ جب کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے اور اللہ ہی کی پیدا کردہ مخلوق ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ تو یہ دراصل ایک دعوت تھی، ایک ترغیب تھی کہ ظالموں، تم اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے تو ایک مانتے ہو کہ رب کائنات نے ایک ایک چیز پیدا فرمائی، پھر بھی تم فرشتوں کی عبادت کرتے ہو، یا پھر تم میں سے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک هو لک تملک وما ملک۔ تو تم پر یہ حجت پوری ہو چکی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں بناتے ہو؟ اور یہی سوال آج کے شرکیہ عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں کے ساتھ سامنے بھی ہے کہ تمہیں بھی اس بات کا یقین ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، تو پھر افلا تتقون، یہ استفہام توبیخی ہے جس میں عبارت محذوف ہے، اور وہ عبارت محذوف یوں ہے اتعلمون ذالک فلا تتقون عذابہ، کہ تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو، اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر اہل علم نے ایک بڑی قیمتی بات بیان فرمائی ہے کہ یہاں پر افلا تتقون کا لفظ کیوں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تتقون کا معنی یہ ہے کہ کیا تم اپنے لیے پھر اپنے اور جہنم کی راہ میں کسی چیز کو رکاوٹ کیوں نہیں بناتے ہو؟ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملا وہ یہی ہے کہ ہمیں بھی توحید ربوبیت پر نہیں محدود رہنا چاہیے، بلکہ ساتھ توحید الوہیت یعنی توحید عبادت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ آیت مبارکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ حسب معمول آپ لوگوں سے امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ آپ ان اسباب کو پبلک کی اصلاح کے لیے زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں گے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔